وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور. ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آواز اور افسرات سے تماثر اور 3 بار سورہ اللہ سے مولانا فخر نصر احمد حسین خان اور مستری ابن احمد علی خان اور مشاہد حسین ابن اسماعیل ابن مولانا احمد علی خان ابن مبارک علی خان مرحوم کی روح کو حساب. صلوات شافع محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، عزیزان مظلوم علیہ السلام، ایک بار پھر ہم ان ایام میں داخل ہو گئے کہ جو ہماری سال بھر کی علمی اور اخلاقی زندگی کی ضمانت ہے. کہہ دوں کہ وہ ایام کہ جن کے لیے ہم سال بھر زندہ رہنے کی آرزو کریں. اصل گفتگو پہ جانے سے پہلے چند باتیں حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ رونا کیوں ضروری ہے اور ہر سال اتنا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو مظلوم کی یاد مناتے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اور نہ ہی انوکھا کام ہے. دنیا کی ساری قومیں اپنے مرنے والوں کی یاد اپنے درمیان تازہ رکھتی ہیں اور جو بھی چیز ہیومن ہسٹری میں تھرو آؤٹ انسانی زندگی میں چلتی چلی آ رہی ہو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ انسان کی فطرت کا تقاضا شمار کیا ہے. کچھ ہی چیزیں ہیں، توجہ سے ذرا سنیے، بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی نے ہمیشہ انجام دی. مثلا کسی سپر نیچرل ہستی کا تصور، یہ کنسیپٹ ہمیشہ موجود رہا. پہلا انسان جنرل ہسٹری میں پہلا انسان اور آج کا انسان اور نہ جانے کب تک، یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جس سے انسانی زندگی کبھی خالی نہیں رہ سکتی. اب اگر کوئی انسان کسی خدا کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تو اس سے یہ سوال بھلے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا درست ہے یا صحیح نہیں ہے،
لیکن یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ تصور تم کہاں سے لائے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تصور ہمیشہ سے چلا ہے, لہٰذا اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں. انہیں چیزوں میں سے مثلا رائٹس کی جنگ, ہو ڈیزرو واٹ اینڈ وائی, یہ چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. جب سے انسانی زندگی میں مینس آف پروڈکشن کی اس کی ضرورت سے زیادہ پروڈکشن ہوئی, تب سے انسان کے درمیان رائٹس کا مسئلہ چلا رہا ہے. لہٰذا آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس سے آپ اس کی تھنکنگ کے صحیح ہونے یا غلط ہونے پہ بحث کر سکتے ہیں, لیکن وہ سوچ لایا کہاں سے یہ بحث آپ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. انہیں چیزوں میں سے ایک چیز اپنے مر جانے والوں کی یاد کو اپنے درمیان باقی رکھنا. ہر زمانے کا انسان یہ کرتا رہا ہے. پہلی کوشش تو اس کو یہ ہوتی ہے, وہ انسان جس سے اسے محبت ہے, جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے, جس کی وہ عزت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے درمیان باقی رہے. تو موت تو انسان کے قبضے میں ہے, ایک نہ ایک دن وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اپنے پسندیدہ انسان کو مرتا ہوا کوئی نہیں پسند کرتا, لیکن موت آنی ہے. اس کے بعد وہ انسان کیا کرتا ہے, کچھ دنوں تک تو لاش کو اپنے درمیان رکھنا چاہتا, لیکن یہ بھی زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے معاملہ. لہٰذا اس نے کیا کیا, لاشوں کو مسالے لگانا شروع کر دیا, محفوظ رکھنا شروع کر دیا. لیکن یہ بھی بڑا ایکسپینسو طریقہ ہے, تو ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر اس نے کیا کیا, ان کے مجسمے بنانے شروع کر دیے. یہ ذرا سا انسان کے لیے افورڈیبل ہے, پھر بھی یہ سب کے لیے برابر سے پاسبل نہیں ہے. تو کیا کیا, تصویر بنائی اور دیوار پہ لگا دی, اور اس کے اوپر ایک مالا لگا دی. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور فکر انسانی, انسان جتنا مجبور ہے اس دنیا میں مر جانے والے کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کرا. اس تصویر کی توجہ چاہتا ہے, چاہے وہ اپنے مرنے والے کو اپنے درمیان باقی رکھے, چاہے وہ اس کی لاش کو مسالہ لگا کے سیف رکھے, چاہے اس کا مجسمہ بنائے, چاہے وہ تصویر. یہ چاروں چیزیں اس کی نظر میں اتنی ہی قابل احترام ہیں. جس طریقے سے آپ اس کے مرنے والے کی باڈی کی توہین نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اس کی ممی کی بھی توہین نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اس کے مجسمے کی بھی توہین نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اس کی تصویر کی بھی توہین نہیں کر سکتے. توجہ چاہیے. ہندوستان والوں کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہر چوراہے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی شہید نظر آ جائے گا. آپ کبھی پوچھیں, یہ صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹرائی کر لیجیے گا. آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ یہ جو ہندوستانی کوئی بھی ہو, کسی بھی ہندوستانی کو 1 ارب 38 کروڑ لوگوں میں سے 138 کروڑ لوگوں میں سے پوچھیں کہ بھائی جس کو مرنا تھا وہ تو مر گیا 100 سال پہلے, 150 سال پہلے یا 75 سال پہلے, اب ان کی تصویریں چوراہوں پہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس میں آپ پیسہ, محنت, انرجی, ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ وہ انسان اس اپنے مجسمے کی عزت کرتا ہے, آن دا اسپاٹ آپ سے بھی عزت کروائے گا اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی توہین کر دی تو گویا کہ سوال نہیں کیا جا سکتے. لیکن ایک سوال بنتا ہے جو ہر شہید کی یاد منانے والے سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ ان کی یاد تو مناتے ہیں, کیوں مناتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی سے ہمیں ایک درس ملتا ہے, کوئی چیز ہے جو وہ سکھا دیتے ہیں, اور وہ چیز کیا ہے, اپنے ملک یا اپنے مذہب کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے. غور سے سنیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ 10 دنوں میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقعہ کربلا کیوں مختلف ہے دوسرے واقعات سے. آپ سے میں پوچھوں, کتنے انقلابات آپ جانتے ہیں, کتنے ریولیوشنز ہیں جو آپ کی نظروں میں؟ 4-5 امریکن وار آف انڈیپینڈنس, اس کے بعد فرانسیسی انقلاب, چائنیز انقلاب, رشین انقلاب, چائنیز, اس کے بعد پھر افغانستان, ایران. 8-10 سے زیادہ آپ نہیں جانتے عزیزان گرامی. ان 8-10 کو بھی اگر رکھ لیا جائے تو واقعی کربلا ان سے کیسے مختلف ہے؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. جبکہ جو معیار ہوتا ہے, جو کرائٹیریا ہوتا ہے جو کسی جنگ کو بڑا یا چھوٹا بناتا ہے, وہ یا تو کیجولٹی ہوتی ہے, کتنے لوگ مارے گئے, اس سے پتہ چلتا ہے جنگ بڑی ہے چھوٹی ہے. کتنے لوگ لڑ رہے تھے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے, یعنی ملٹری اسٹرینتھ, کیجولٹی. اس کے بعد ایریا, کتنے دور کے علاقے میں یہ جنگ لڑی گئی, اس سے بھی پتہ چلتا ہے بڑی ہے چھوٹی. اور اس کے بعد چوتھی چیز, سب سے پہلے ملٹری اسٹرینتھ, کیجولٹی, ایریا اور ایکسپینسز, کتنے پیسے لگے, کتنے پیسے خرچ ہوئے اس جنگ میں. ان چاروں کرائٹیریاز میں اگر آپ میدان کربلا کو رکھ دیجئے تو ٹاپ کی 100 جنگوں میں بھی میدان کربلا کا تذکرہ نہیں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, یہ جو جنرل ہسٹری میں آپ
جن انقلابات سے کربلا کا موازنہ کر رہے ہیں، اگر انہی معیارات پر رکھ دیں تو ٹاپ 100 سے بھی باہر ہونا چاہیے واقعہ کربلا کو، لیکن یہ واقعہ کربلا ان 100 کے اوپر کیوں ہے؟ توجہ چاہے ایک اور فرمایا، میدان کربلا کتنے لوگ لڑ رہے تھے؟ ملا لیجئے زیادہ سے زیادہ 31,000، 30,000 وہ 1,000 امام حسین السلام، مرے کتنے پورے کو اگر آپ مردہ سمجھ لیجیے تب بھی زیادہ سے زیادہ 31,000 لوگ مارے گئے۔ ایریا ایک دریا کا کنارہ، حتیٰ کہ کوفے تک بھی بات نہیں پہنچی، اور خرچہ امام حسین اسلام کا 60,000 درہم کا خرچہ وہ جنگ کے لیے نہیں تھا، وہ میدان کربلا کی زمین خریدنے کے لیے تھا، جنگ میں کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ اب وہ جنگ ہے کہ جس میں ملینز آف پیپل مارے گئے، جس میں بلینز آف ڈالر خرچ کیا گیا، پوری دنیا میں لڑی گئی، ان جنگوں کے مقابلے میں اگر اس جنگ کا کوئی شہید، توجہ چاہتا ہوں، اس جنگ کا کوئی شہید اگر اس کی یاد منائی جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جن 14 کی یاد بنا رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے سوال پوچھ لے کہ یہ کوئی جنگ تھی، میدان کربلا سے پہلے نہ جانے کتنے افراد مارے گئے ہوں گے، اور میدان کربلا کے بعد نہ جانے کتنے افراد مارے گئے ہوں گے، اس سے زیادہ، پھر آپ اس جنگ کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ایک سوال پڑھنے پر محمد بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ اسی کے اوپر ہم کو 10 دن گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام آپ حضرات کی خدمت میں مکمل عرض کر دی جائے۔ ہم کیا ہوتا ہے بیچ میں تھوڑا تھوڑا کہیں سن لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں خیبر خندق بہت ہو گیا۔ جی نہیں، خیبر خندق بھی بہت نہیں ہوا ہے۔ اگر وہی ایک ٹاپک بہت ہو گیا ہوتا تو کیا بات تھی، ہماری خوش نصیبی تھی۔ اس میں بھی ایک سلیکٹڈ اس کا پیریڈ ہے، وہ بہت ہو گیا، وہ پورشن بہت ہو گیا ہے، خیبر خندق بھی مکمل آپ نہیں جانا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ اسلام، پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر امام زمانہ حضرت عبداللہ تعالیٰ فرمود شریف کی اس 260 ہجری تک، یعنی تقریباً 53 سال وہ اور 260 یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 313۔ یہ 313 سال انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں مکمل طور پر ایک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں بن جائے، تاکہ اس کے بعد جب آپ مطالعہ کریں کسی کتاب کا، کسی آرٹیکل کا، تو آپ ریلیٹ کر سکیں کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے۔ 10 دنوں کی مجلس کا کم از کم یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کم از کم ایک کتاب کم پڑھنی پڑے۔ اگر 10 دنوں کے بعد بھی آپ کو اتنا ہی پڑھنا پڑ رہا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ 10 دنوں کے بعد کم از کم کچھ تو آپ کو محنت کم کرنی پڑے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان 10 دنوں کے بعد تاریخ اسلام پر اور تاریخ شہادت پر جب آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، آرٹیکل پڑھیں گے، تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے جہاں یہ واقعہ اس سال کا ہے۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ کربلا باقی کیوں ہے، اور فرما رہے کوئی تھوڑا موڑا ٹائم ہوا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ دلوں میں باقی ہے، ذہنوں میں یاد تازہ ہے۔ 1000 سال ہو گئے اس کے بعد، جبکہ دوسری بڑی جنگیں میں جن کی مثال دے رہا تھا وہ ابھی تازہ ہیں۔ واقعہ کربلا کے مقابلے میں ابھی کل کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں باقی ہے یہ یاد، جبکہ دوسرے انقلابات مٹ گئے؟ دوسری بڑی بڑی جنگیں آج لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ وہ جو دو لڑے تھے، جس نے ایک دوسرے کو کیپچر کر رکھا تھا، آج وہ دونوں گلے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں یاد۔ یہ واقعہ آج تک ذہن انسانی میں کیوں باقی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جذباتی وابستگی ہے ہماری، کیونکہ بچپن سے ہم اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، اس لیے ایک محرم آتا ہے تو ہم پر شہزاد بجا دیتے ہیں۔ لیکن نیلسن منڈیلا، راجندر پرساد، مہاتما گاندھی اور دوسرے جو تھنکرس ہیں، ان کے لیے تو واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں۔ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کو میدان کربلا میں کیا نظر آ گیا، جبکہ ان چاروں معیارات اور اس اسکیل اور کرائٹیریا پر میدان کربلا ان کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر ذہن انسانی واقع کربلا کو سوچنے پر مجبور ہے تو پھر آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیوں باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ہمارے اور آپ کے ذریعے اس کو باقی رکھا جا رہا ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، تو جس طریقے سے دوسرے واقعات مٹ گئے، واقعہ کربلا بھی آج مٹ چکا ہوتا، دوسرے واقعات ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعات اور اس یاد کو منائے جانے کا تعلق منانے والوں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک منانے والا یاد منا رہا ہے تب تک باقی ہے۔ جس دن عوام نے چندہ دینا بند کر دیا، وہ ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہے،
دل کر رہا ہے، آپ کی زبانوں کو موڈ ہے، تب تک تو وہ ہو رہا ہے. جس دن ان کا موڈ چینج ہوا وہ یاد بند ہو جاتے ہیں. لیکن ذکر حسین ہماری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، یہ مرضی الہی کا تقاضا ہے. خدا بند عالم کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. اگر حسین نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہا ہوتا لوگوں سے، توجہ چاہتا تو آج شاید واقعی کربلا لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. لیکن حسین نے میدان کربلا میں اللہ کے ذکر کو مقدم رکھا. آخری مرحلے پر امام حسین نے خطبہ کیا دیا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ، کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ یعنی حسین اس مقام پر بھی لوگوں کو خدا تک لا رہے ہیں. اب جب حسین لوگوں کو خدا تک لا رہے تھے تو خدا بھی لوگوں کو حسین تک لا رہا ہے. اب اگر کسی کا ذکر، توجہ چاہتا ہوں، کسی کا ذکر خدا کی مرضی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے تو اب جب تک اللہ کی مرضی ہے تب تک وہ ذکر باقی رہے گا. اب جب تک اللہ اب نہ کوئی ذاکر ہے، نہ سامعین ہے، نہ خطیب ہے، نہ نوے خان ہے، سب کے سب اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اور فرمانا اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی دلیل میں دے دوں. آپ سے کوئی پوچھے دوسروں کو پروگرام چھوڑ دیجیے، حالانکہ لوگ ہم سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اگر باقی ہیں تو اس کی وجہ اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ کی مرضی بھی کیوں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. آپ خود غور فرمائیں، دوسروں کے پروگرام چھوڑ دیں، خود اپنے پروگرام عزاداری کے علاوہ والے. اگر آپ کے کسی بیٹے کی شادی ہو اور آپ نے مثلا 10-20 لاکھ خرچ کر دیا، کوئی آپ سے پوچھے کہ موصوف کیا اگلے بیٹے کی شادی میں اتنا ہی خرچ کریں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے دیا تو بے شک ضرور، یا یہ تو شادی ہو گئی. اگر آپ کے یہاں مثلا کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ نے باہر سے ایک ذاکر بلوایا، 2-4 ہزار لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا، اور اس کے بعد کوئی آپ سے پوچھے اس سے روم میں تو یہ ہو گیا، کیا 40ویں میں بھی ایسی مجلس کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ نے دیا بے شک. آپ یہ تو پیسے کی بات ہو گئی. محنت کر کے آپ کسی پروگرام کو کامیاب بنائیں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے مہینے بھر محنت کی ہے اگلے سال اسی طرح محنت کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے طاقت دی تو کریں گے. لیکن عزاداری کے سلسلے میں جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اگلے سال عزاداری ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر زندہ رہا تو ضرور ہوگا. اس کا مطلب کیا کہ یہ عزاداری ان پروگرامز کی طرح نہیں ہے جو ہماری دولت کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، جو ہماری طاقت کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، جو ہماری مرضی کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. جی نہیں، ہم اس کو اگلے سال اگر زندہ رہے بقیہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، ہم اسی طرح انجام دیں گے. کیوں؟ کیونکہ کل کو جب ہم نہیں تھے تب بھی یہ عزاداری ہو رہی تھی، لہٰذا جب کل کو ہم نہ رہیں گے تب بھی یہ عزاداری ہوتی ہے. گویا ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. نہیں، بالکل ہوگی، بس صرف ہم زندہ رہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر اسی طرح ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے جب ہم کل کو نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر رکنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اوپر منحصر نہیں، یہ خدا بند عالم کی مرضی کے اوپر منحصر. اب جب اللہ کسی ذکر کو باقی رکھنے کی ضمانت لیتا ہے تو جب تک اللہ کی مرضی باقی ہے تب تک ذکر حسین باقی ہے. ایک سلوات پڑھ دے بعد امام حسین اسلام کے غم میں آنسو بہانے کے لیے معصومین نے تقاضا کیا. توجہ سے ذرا اس جملے کو سنیے گا. آپ بتائیے کیا کسی کے غم میں آنسو بہانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل نرم ہوا تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. دل اور آنکھوں کا یا دماغ کے کچھ رگوں کا تعلق ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی انسان روئے گا. لیکن آپ کسی سے کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ آنسو بہائیے. لیکن معصومین نے بارہا آپ سے آنسو بہائے. اس کا مطلب کیا؟ ایک وہ چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، کسی کے کنٹرول میں. ایک وہ چیز جو انسان کے جذبات اور ایموشن سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے مطالبہ ہم تو نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود معصومین علیہ السلام
آپ سے رونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ بات ہے اگر عام انسان آپ سے مطالبہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی مطالبہ کر دیا، ان کو پتہ نہیں ہوگا حقیقت کیا ہے. لیکن اگر امام معصوم آپ سے مطالبہ کریں رونے کا، اس کا مطلب اس میں کوئی چیز پوشیدہ ہے، آپ کو رولانے کا کوئی فائدہ پوشیدہ ہے جو آپ نہیں سمجھ پا رہے. ہم سے جو رونے کے لیے کہا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام پہلے یہ حدیثیں سن لیجیے. مولا اپنے صحابی ریان ابن شبیب سے فرماتے ہیں 8ویں امام کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا فبکل الحسین فإنه ذبح كما يذبح الكبش. اے ابن شبیب اگر کسی کے اوپر رونا ہے تو میرے جد حسین کے اوپر بھی رونا، کیونکہ میرے جد اس طرح سے بھی کیے گئے کہ جیسے جانور سے. ہم اور آپ چاند کے ذریعے محرم کی آمد کا اندازہ لگاتے ہیں. مدینے میں کہتے ہیں کہ جب بھی مدینے والوں کو محرم کی آمد کا علم رکھنا ہوتا تھا تو مدینے والے اس بات پر دھیان دیتے تھے کہ دیکھو چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے. جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی مدینے والوں کو خبر ہو جاتی. میں عرض کر رہا تھا پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا فاسبل دموعنا فلمثل الحسین فلیقتل بابون. ایک مکمل جملہ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے دن نے یعنی ان کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا اور ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا. امام حسین جیسے کے لیے رونا چاہیے. بس میں یہی عرض کر دوں کہ جب رونا فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے، رونا ہو چاہے ہنسنا ہو، یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب انسانی نیچر اس مقام تک پہنچے گا تو آٹومیٹکلی یا ہنسے گا یا روئے گا. لیکن اس کے باوجود ائمہ طاہرین آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے تقاضا کر رہے ہیں. کیوں؟ بس یہی میں عرض کرتا ہوں. ایک سوال پڑھ لے بھائی محمد انسان اس دنیا میں 1-2 منٹ کے لیے بات سن لیجیے اور واقعی توجہ سے سن لیجیے کہ جب رونا آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، زبردستی رویا نہیں جا سکتا اور زبردستی ہنسا بھی نہیں جا سکتا. اگر آپ یہ کام کر بھی لیں تو 1-2 بار کے بعد نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطالبہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس سے کون سا کام خداوند عالم چاہتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غور سے سنیے گا کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا اور جناتوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کر سکیں. یعنی انسانوں کا سب سے پسندیدہ کام اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ عبادت اور کچھ نہیں. اب اس عبادت میں باقی ساری چیزوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل اگر سمرائز کیا جائے آپ کی ذمہ داریوں کو تو وہ عبادت بن جائے. ایک الگ بات ہے کہ آپ کا جاب پہ جانا بھی عبادت ہے اور آپ کا دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے. لیکن اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو خداوند عالم آپ سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے. اس دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اب انسانوں میں سب سے اچھی عبادت کس کی؟ ظاہر ہے جو سب سے اچھا انسان ہے. پیغمبر اسلام سے بڑھ کے کسی کی عبادت خداوند عالم کی نگاہ میں مطلوب نہیں ہو سکتی. یعنی ہم اگر عبادت کریں تو خداوند عالم کو کم پسند آئے گا، پیغمبر اسلام اگر اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر رہے ہیں تو وہ زیادہ پسند آئے گا. یہی یا کچھ اور تسلیم؟ یعنی ہم خداوند عالم ہم سے عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں. تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ میری بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر سکو. اور اگر پیغمبر اسلام اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کریں تو کتنا پسند ہوگا خداوند عالم. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ کام انسانوں میں خداوند عالم کی نگاہ میں پیغمبر اسلام کی عبادت، اور اس کو خداوند عالم کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے حبیب راتوں کو قیام کم کر دیجیے، نصفہ آدھی رات او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کم کر. اجان کرام ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کو خداوند عالم اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم پیدا صرف اس لیے کہے گئے کہ عبادت کر سکو. اور ان انسانوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اسی قرآن میں
خدا بند عالم کا نصفہ آدھا کر دو، ابن قسم منو قلیلا، یا اس سے بھی کم کر دو. اے میرے محبوب کیا وجہ ہے؟ تمام مفسرین شیعہ سنی کسی بھی فرقے سے ہو، اس آیت کے ذیل میں آپ جائیں، ہزاروں تفسیریں، آپ کو کسی بھی مفسر کی تفسیر اڑا کر دے گے کہ یہ نصفہ ابن قسم خدا بند عالم کیوں کہہ رہا ہے. ایک زبان ہو کر تمام مفسرین کہتے ہیں کہ خدا بند عالم اپنے حبیب کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، اپنے پسندیدہ کام میں کمی گوارا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے جبین خاطر پہ پشیمانی یا پسینہ آ جائے یا پریشانی ظاہر ہو جائے، یہ خدا بند عالم کو گوارا ہے. یعنی خدا بند عالم توجہ چاہتا ہے، اپنی عبادت میں کمی کر سکتا ہے. وہ عبادت بھی ایسی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کہ جس جن سے بہتر کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، ان کی عبادت کم کی جا رہی ہے تاکہ میرا حبیب پریشان نہ ہو، تاکہ ان کی پریشانی پہ کوئی پسینہ بھی ہلکا سا نہ آ جائے. عزیزان کرام، لیکن اس کے مقابلے میں خدا بند عالم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پیغمبر اسلام کو بھیجتا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام بے اختیار گریہ فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ خدا بند عالم نے آسمان پر جتنے فرشتے سب کے ذریعے امام حسین اسلام کی شہادت کی خبر پیغمبر اسلام کو پہنچائی. ایک بار تو ایسا ہوا، علامہ شبلنجی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا کہ ایک فرشتہ آیا، پیغمبر اسلام مسجد سے باہر نکلا. فرشتہ آیا کہ آپ کا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا گیا. پیغمبر اسلام وہیں سے واپس گئے، منبر پہ تشریف لے گئے، امام حسین اسلام کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا کہ میرے اہل بیت سے ہوشیار رہیں. اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہیں، تمام مسلمان اس کو روایت کرتے ہیں، اسی حوالے کی ضرورت نہیں. آغوش میں لیے بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے، خبر ہے شہادت امام حسین اسلام پہنچائی، پیغمبر اسلام بے اختیار گریہ فرمایا. اب ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ 1-2 فرشتے نے، جتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے اگین نہیں سکتے، تمام فرشتوں کے ذریعے خدا بند عالم امام حسین اسلام کی شہادت کی خبر پہنچا رہا ہے. خبر کتنی بار پہنچائی جائے گی؟ ہم اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ مثلا 9 بجے منڈی سے مولانا صاحب دیکھیے بھولنا چاہیے گا، پھر بار بار ریمائنڈ کرتے تھے دیکھیے بھولنا چاہیے گا، ٹرین نہ چھوٹ جائے. لیکن اگر کوئی خبر آپ پیغمبر اسلام کو دینا چاہتے ہیں تو کتنی بار دیں؟ ایک بار کافی ہے. چلیے سال میں 2 بار یا ہر سال 1 بار، لیکن آسمان کے تمام فرشتوں کے ذریعے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ خبر دینا تو نہیں ہے، اور فرمائے یعنی تمام فرشتوں کے ذریعے شہادت امام حسین اسلام کی خبر رسول اللہ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ یہ خبر دینا تو نہیں ہے، کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ادھر خدا بند عالم اپنی پسندیدہ چیز میں کیا کہہ رہا تھا؟ سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی بات ہے. اس سے زیادہ کچھ پسندیدہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی. اس میں خدا بند عالم کمی برداشت کر رہا ہے تاکہ رسول اللہ پریشان نہ ہونے پائے. اور ادھر پیغمبر اسلام جس چیز کو، جس خبر کو سن کر گریہ فرماتے ہیں، اسی کو بار بار بھیجا جا رہا ہے، بار بار سنایا جا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں جان جان. عجب نے آواز قدرت ہے، کتنا بات. میں اپنے حبیب کی جبین خاطر پہ معمولی سی شکن بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس شکن کو دور کرنے کے لیے میں اپنی عبادت میں کمی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب حسین کے غم میں آنسو بہانے کے فضائل اور ثواب پہ نظر گئی تو میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ پوری دنیا یہ ثواب لے اور میرا حبیب اس ثواب سے محروم رہے. اور فرمایا غم امام حسین اسلام میں گریہ کرنے کے علاوہ اگر وہ گریہ خدا بند عالم کو محبوب نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی جواب آپ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ خدا بند عالم شہادت امام حسین اسلام کی خبر دے کر امام حسین اسلام کے غم میں رونے کے فضائل پیغمبر اسلام کو بھی دے رہا تھا اور تمام لوگوں کو بھی دے رہا تھا. اب ایسا نہیں کریں گے. اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو یا اگر کوئی اور ایکسپلینیشن آپ کے پاس ہو تو میں حاضر ہوں. خدا بند عالم کیوں چلا رہا تھا اپنے ابھی؟ اگر معلومات بڑھانا ہو، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ اس کو بھی فور دا سیک آف نالج کہ ان کو معلومات بڑھ جائے ان کی، ایک بار کافی تھا. بار 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 اس کا مقصد یہ کہ خدا بند عالم امام حسین اسلام کے غم میں رونا کوئی ایسی بڑی فضیلت ہے کہ جس سے خدا بند عالم اپنے حبیب کے جبین پر پسینہ برداشت کر سکتا ہے، آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا ہے.
لیکن اس ثواب میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ معصومین علیہ السلام آپ سے کیوں کہتے ہیں رویا کرو. اس لیے نہیں کہ آپ کو آنسو نہ آئے تب بھی آپ زبردستی محنت کرتے رہے, نہیں, اس لیے کہ کہیں تم اس ثواب سے محروم رہو. اس کی وجہ وسائل الدرجات میں شملگی میں اور تذکرہ خواص ائمہ میں سکتے ابن جوزی لکھتے ہیں ہمارا اور آپ کا رونا کیا ہے؟ سر میں آنسوؤں کا ذخیرہ اور اپنی فطرت میں رونے کی صلاحیت رکھ کر اگر روتے ہیں تو کون سا کمال. امام حسین اسلام کے غم میں پتھروں میں آنسو. وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد 40 دن تک سرزمین فلسطین سے کوئی پتھر الٹا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون بے شمار. سرزمین مدینہ میں جو کپڑا پھیلایا جاتا تھا وہ رنگین ہو جاتا تھا کیونکہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. غم حسین تو وہ چیز ہے کہ جس پر ان چیزوں نے آنسو بہایا کہ جن کے پاس آنسو بہانے کی صلاحیت بھی نہیں. ہم اور آپ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا ذخیرہ رکھ کر اگر روتے تو کوئی بڑی بات نہیں, کوئی کمال نہیں. یہ ہماری نجات کا ضامن ہے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. جس کے غم نہ آئے اس کے لیے کسی قسم کا فائدہ نہیں. لہذا اگر کوئی انسان حسین کی بارگاہ میں آ کر 2 قطرہ آنسو بہا دیتا ہے تو اس کی ضمانت کے لیے کافی ہے. اور فرمائیے گا امام حسین اسلام نے جو لشکر مرتب کیا تھا ایک جملہ عرض کرتا چلوں, پوری توجہ سے سنیے گا. سلوات پڑھ دے پر محمد معصومین کے ہمیشہ صحابی ہوا کرتے تھے, ساتھی ہوا کرتے تھے, دوست ہوا کرتے تھے. آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. آہستہ آہستہ ایک ہلکی سی تبدیلی آتی ہے صحابیوں کو لے کر. آپ بھی غور فرمائیے, پہلے پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں ہر آدمی صحابی, شاید رحمت للعالمین تھے اس وجہ سے, لیکن پیغمبر اسلام نے سب کو اپنی بارگاہ میں بٹھایا. چاہے وہ 12 صحابی میرے مومن نہیں ہے, پیغمبر اسلام کی بالکل مشہور و معروف روایت, یا سورہ منافقون کہ مدینے اور اس کے اطراف میں بہت سارے افراد منافق ہیں, آپ نہیں جانتے, لیکن اس کے باوجود وہ سب پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں جن کو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انہیں اعراب میں سے بہت سارے افراد منافق ہیں. پورے منافق کانہم خشب مسندہ, یہ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح. مطلب کیا ہوا, جو دیوار سے ٹیک لگائی لکڑی ہوتی ہے وہ شاخ سے کٹی ہوئی ہوتی ہے, ایک سرا ادھر ملا ہوا ہوتا ہے, ایک سرا ادھر ملا ہوا. یعنی وہ انسان جو دونوں طرف سے ملا ہوا ہو قرآن کی نظر میں منافق. لہذا ایسے لوگوں کو پیغمبر اسلام نے پوری ایکسس دی اپنی بارگاہ میں, کبھی نہیں بتایا. مولا کائنات آپ کے صحابہ میں تھوڑا سا موڈیسٹی آ گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے افراد تھے جنہوں نے مولا کائنات پہ تلوار اٹھا لی. امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب اور کم ہوئے, لیکن مسلح قدموں کے نیچے سے نکالنے والے تھے. دھیرے دھیرے گریجولی ایک چینجنگ آتی گئی. وہ کیا کہ اصحاب کا دائرہ چھوٹا ہوتا گیا. کربلا میں آ کے وہ دائرہ بالکل کلوز ہو گیا. لہذا امام حسین اسلام نے کہ اصحاب کو لے لیا جائے, کئی برس ان کی تربیت کی جائے, اس کے بعد ان میں سے بعض کو ہٹا دیا جائے, بعض کو اپنے ساتھ رکھا جائے. جی نہیں, کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو ساری تیاریاں پہلے کرنی ہے, دخول کا اذن آپ کو بعد میں. یعنی آپ کو کربلا میں انٹری بعد میں ملے گی, آمادگی پہلے کا. اور وہ آمادگی کیا ہے؟ دل کا خالص ہو. امام حسین السلام کے صحابیوں میں سب مسلمان نہیں تھے, سب شیعہ بھی نہیں تھے, اور سب بنی ہاشم بھی نہیں تھے, سب مدینے والے بھی نہیں تھے. تو ایسا نہیں کہ کوئی دور کا نہیں تھا, بہت بہت دور دور کے لوگ تھے. لیکن میدان کربلا میں آنے کے بعد سب کا ذہنی لیول ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. غور فرمائیے, اصحاب امام حسین السلام کے مولا کیا فرماتے ہیں؟ لا ارا اصحابا اخیر من اصحابی و افضل, میں اپنے صحابیوں سے زیادہ افضل اور اخیر کسی کو نہیں دیکھتا. میرے نانا کے پاس نہیں تھے, بابا کے پاس نہیں تھے, بھیا کے پاس نہیں تھے. یہ جملہ اسی سے ڈرائیو کیا گیا, ورنہ وہ جملہ اصل روایت میں نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں سے زیادہ افضل صحابی کسی کے نہیں ہے, تو ظاہر کسی کے نہیں ہے. تو یہ جملہ درست ہے لوگوں کا کہنا ہے پیغمبر
السلام کا, لیکن روایت میں وہ جملہ نہیں. کیوں کہا پیغمبر اسلام مولا کائنات امام حسین السلام سے زیادہ بہتر صحابی میرے؟ کیوں؟ کیونکہ میدان کربلا میں اس ایک دو پہر کی حد تک فکر کا اختلاف مٹ چکا, سوچ کا اختلاف مٹ گیا. امام حسین السلام جو سوچ رہے ہیں آپ کے لشکر کا ہر فرد وہی سوچ رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں 72 افراد کا قافلہ چھوڑے, جی نہیں, بہت بڑا قافلہ ہے. اگر وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے, وہ اگر امپلیمنٹ کر دیجیے آپ, 1-2 افراد کا نکلنا مشکل ہو جائے. نہیں, آج کے زمانے میں امام معصوم کیا فرما گئے ہیں اس کو سمجھنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری. یہ جو مرجعیت کا پورا سسٹم ہے کس لیے؟ حدیثوں اور آیت, خبر میں کیا ہے, روایات میں کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, وہی سمجھنا سب کچھ. یعنی آج ہمارے یہاں سب سے قابل احترام شخص کون ہے؟ مرجع. ٹھیک ہے, اور مرجع کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو امام معصوم فرما گئے اس کو سمجھنا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے درمیان جو ہے, جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی انجام دے پائیں گے, وہ کتنی چھوٹی ہے. امام جو فرما گئے اس کو سمجھنا. میدان کربلا میں امام کی مرضی پہچاننے والوں کو فرمایا. یعنی میدان کربلا میں ایسے افراد نہیں تھے کہ جو کسی طرف جا رہے ہیں اور امام کو واپس بلا لے. جی نہیں, امام بھیج رہے ہیں اور وہ جانے سے انکار کرے. ایک سلوات پڑھنے پر ایک سوال آپ حضرات سے, امام حسین السلام اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے تھے چلے جاؤ, تو کیا امام حسین السلام سنجیدہ تھے یا نہیں تھے؟ کہہ رہے تھے چلے جاؤ, تو کیا یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے؟ امام حسین السلام اس جانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ بے شک تیار. امام حسین السلام کوئی اوپری دل سے تو نہیں کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ, جیسے ہمارے یہاں تکلف میں کہا جاتا ہے کہ بیٹھیے 2 منٹ, تو کہتے ہیں نہیں, ارے تشریف رکھیے. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تشریف نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کو جانا ہے. یا مثلا کھانے پہ انسان تعارف کر لیتا ہے, ارے تشریف لائیے, بسم اللہ بسم اللہ. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہوتا ہے اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں. جہاں میدان کربلا میں امام حسین السلام یہ جان کر پوچھ رہے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے. یا میں جملے کو بدل دوں, اگر کوئی چلا جاتا تو کیا امام حسین السلام ناراض ہوتا؟ اور فرمائیں, اگر جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ کہیں کہ مثلا ارے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں کر لوں گا, اور اس بعد وہ چلا جائے انسان, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ نہیں رہتے میں کر رہا ہوں, دکھائی نہیں دے رہا میں اتنی زحمت میں ہوں. اتنا تو انسان کہتا ہی ہے کہ ارے مہمانوں سے ہم کچھ نہیں کہتے, آپ چلے. اب آپ بتائیے کیا امام حسین السلام اس نیت سے کہہ رہے تھے کہ کوئی جائے گا تو میں بتاؤں گا؟ نہیں. توجہ چاہتا ہوں, اس سے اصحاب امام حسین السلام کی عظمت آپ کے اوپر واضح ہوگی. اور ہم خود کسی امام کے اصحاب میں شامل ہونے کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں, اور کربلا کے بعد صحابیت کا معیار بدل چکا ہے. اور فرمائیے گا, اگر میدان کربلا کے بعد وہ معیار بدلا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جس امام کے انتظار میں ہم ہیں وہ بھی آئیں گے تو معیار بدل دیں گے. نہیں, کربلا کے بعد صحابیت کا معیار بالکل بدل گیا. اب وہ قیامت تک وہی رہنے والا. جو شرطیں کربلا میں تھیں وہ شرطیں آخری امام کے لشکر کے لیے رہیں گی. لہذا آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں مولا کائنات کے اصحاب کو دیکھ کر کہ جو کرنا تھا کر لیا, بعد میں معاف ہو گئے, یا پیغمبر اسلام کے اصحاب کو دیکھ کر یا انہوں نے نہیں. کربلا کے بعد صحابیت کا معیار مرضی امام کو پہچاننا ہے. روایتوں میں کہ پوچھا گیا کہ مومن کی علامت کیا ہے, کیا فرمایا؟ جہاں پر اس کا مولا یعنی اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غائب نہ ہو, اور جہاں اسے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پایا نہ جائے. یعنی معیار اطاعت یہ ہے کہ جہاں آپ کا مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, مولا میں اللہ مطلب اگر مولا بھی اللہ کی مرضی سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کا کہنا ہے. لہٰذا مولا میں آپ سب کو شامل کریں. ایک 4 برس کا بچہ اگر آپ سے آگے کہے کہ آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, جانا واجب ہے نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے. کیوں؟ اس 4 برس کے بچے کا کہنا آپ کے اوپر واجب نہیں, وہ میسج ایسا لا رہا ہے جو پہلے سے آپ کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر معصومین اللہ کا کلام آپ کو پہنچا رہے ہیں تو جن جن مقامات پر اللہ کی اطاعت واجب ہے وہاں پر معصومین کی اطاعت واجب ہے. غور فرما رہے ہیں, ولایت اللہ کی ہے اور اس کے بعد پھر معصومین تک. ایک سلوات پڑھنے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کربلا میں اگر آپ کو شمولیت اختیار کرنی ہے یا اس جیسے کسی مارکے میں آپ کو شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، ہونا ہے سب کو، اس معیار کو پہچان لیں کہ کربلا کے بعد بدل گیا ہے۔ امام حسین السلام کی مرضی پہچاننے والے لوگ، ہمیں یہ بات انشاءاللہ کل کی مجلس میں کر دوں گا کہ امام حسین السلام ان کے جانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ اگر سب کے سب اٹھ کے چلے جاتے تو کیا تاریخ ان کو برا بھلا کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہہ سکتی۔ حتیٰ یہ ساری چیزیں چھوڑیے، جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ بالکل جاتے۔ جب امام حسین السلام نے کسی کی جنت کی ضمانت لے لی، آپ نے فرمایا کہ میں تب تک داخلے جنت میں ہوں جب تک تم نہیں چلے جاؤ، اتنا تم نے کیا، اتنا کافی ہے۔ کل ہمارا ان کا مقابلہ ہونے والا ہے اور میرے سر کے طرفدار ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں، تم یہاں تک آئے بہت ہے، جاؤ اور میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب کسی فرشتے میں مجال تھی کہ کسی صحابی کو جانے سے روک لیتا، چاہے وہ میدان کربلا چھوڑ کے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ وجہ امام علیہ السلام کی مرضی پہچاننے، اور مرضی پہچاننے کا ایک مرقع پیش کیا جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن حوصلہ کی گفتگو مقاتل میں مفصل یہ پورا کنورزیشن درج کیا۔ مسلم بن حوصلہ سے حبیب بن مظاہر نے جھک کے پوچھا، وہی مقام نماز ظہر والا، شہادت بالکل نزدیک ہے، ایک ایک جملے پہ غور کیجیے۔ حبیب بن مظاہر اور یہ دونوں ایک ہی محلے میں رہا کرتے کوفے، ظاہر محلے والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرض کرو میں یہاں سے زندہ بچ کے چلا جاتا ہوں تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب جناب حبیب بن مظاہر کی وہی والی بات ہے کہ انسان تکلفاً پوچھ لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ نہ کہے گا، لیکن جناب مسلم نے کہا ہاں ہے وصیت۔ جھکے کہا تھا کہ فرض کرو میں بچ کے چلا جاؤں کوفے تو کوئی نصیحت کرو گے اپنی اولاد کے لیے، بال بچوں کے لیے؟ انہوں نے فوراً کہا ہاں۔ تو اب جب پوچھا ہے آپ نے تو جھکنا بھی تو پڑے گا۔ جھکے، کیا ہے؟ حسین کی طرف چہرہ کیا، کہا ان تموت دون الحسین، تم مر جانا لیکن فرزند زہرا پہ کوئی ناچ نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان صرف اپنے آپ کو دولت، آبرو، اولاد، یہ تینوں چیزیں انسان بھول جاتا ہے اپنی جان کو دیکھنے کی۔ میں نے میری پوری تمام کی اور امام حسین علیہ السلام ہمارے استاد خدا سلامت علیہ فرمایا کرتے کہ امام حسین السلام کبھی کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتے، مولا کے غم میں چاہے صرف آنسو ہی بہانا ہو، کہیں نہ کہیں سے مولا اس کو پورا کر دے۔ میدان کربلا میں چاہنے والوں نے کیا کیا؟ جب اس مقام پر انسان صرف اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، انہوں نے امام حسین کیا تو امام حسین السلام نے بھی ایسا ہی بدلہ دیا اپنے چاہنے والوں۔ جب آپ کے اوپر سلام بھجوایا ہے تو شروعات میں نہیں ہے، بالکل آخری مقام جب آخری رخصت کے لیے عصر عاشور آیا، مکمل کلام ہے چوتھے امام سے، جب آپ نے فرمایا کہ تم میری اولاد میں سب سے صلاحیت مند ہو، سب سے زیادہ اخلاق ہو، اور میں اہل عرب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس مقام پر فرمایا کہ جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام اور ان سے کہنا کہ جب کسی پیاسے کی پیاس کے بارے میں سنے تو میری پیاس کا احساس کرے، اور جب کسی مسافر کے بارے میں سنے تو میری غربت پہ آنسو بہا ہے۔ اجر قبل اللہ عزاداران مسلم کربلا، آج محرم کی پہلی تاریخ شب اول، یعنی اب امام حسین اسلام میدان کربلا فارغ ہونے والے ہیں۔ ایک جملہ عرض کرتا چلو، میت کے دروازے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی تجربے اور عمر کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے۔ میت کے دروازے پہ ہر انسان نہیں رو رہا ہوتا ہے، کچھ کے چہرے اداس ہوتے ہیں، کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کچھ بے اختیار داڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے دریافت کریں کہ یہ آنسوؤں میں اختلاف کس بنیاد پر ہے، کہیے کہ ان کے چہرے اداس ہیں، مرنے والا ان کا جاننے والا تھا، یہ جو آنسو بہا رہے ہیں مرنے والا ان کا دوست تھا، اور یہ جو پچھاڑے کھا رہا ہے مرنے والا اس کا جوان بیٹا تھا۔ یعنی میت سے جتنا تعلق شدید ہوتا جاتا ہے گریے میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اب اس مرنے والے سے آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے کہ جس نے آخری مرحلے پہ کہے میرے شیعو کاش تم میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پیسے پانی طلب کر رہا ہوں۔
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का गम नहीं था कि मैं प्यासा हूँ, इस बात का गम नहीं था कि मैं भूखा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहे, मेरे शियो काश तुम मैदान करबला में होते, कैफा अस्तस्की, मेरे जियो काश तुम देखते कि मैं कैसे पानी तलब कर रहा था अपने 6 महीने के बच्चे के लिए। फअबौ अन यरहमुनी, लेकिन वो पानी भी नहीं दिया कि अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैदान करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सज गया। अपने एक सहाबी नाफे इब्न हिलाल को आपने लिया और मक्तल की तरफ आए। अपने चाहने वालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना शदीद ताल्लुक़ है, लेकिन उस ताल्लुक़ को बरकरार रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मोहब्बत तक पहुँच ही नहीं सकते कि जितनी मोहब्बत मौला ने मैदान करबला में अपने चाहने वालों के ऊपर लुटा दी। आखिरी मरहला जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के बारे में वसीयत कर सकते, अपने आने वाले हालात के बारे में चौथे इमाम से वसीयत कर सकते थे, लेकिन मौला ने फरमाया कि मेरे शियों को जाना तो मेरा सलाम कह देना, अजरकुम अल्लाह। आज अगर ये आंसू हमारे जवाब सलाम की हैसियत अख्तियार कर जाएं तो हमारी शफाअत के लिए काफ़ी है, अजरकुम अल्लाह। मौला अपने सहाबी को लेकर सरजमीन करबला पे जाते हैं और कहा नाफे आओ मैं तुम्हें वो मकामात दिखा दूँ कि जहाँ पर तुम्हारा मौला आका सरजमीन घर में करबला पे 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। ए नाफे ये वो मकाम है जहाँ मेरा बराबर का भाई अब्बास सरजमीन करबला की जलती हुई रेत पर अपनी पुश्ते फरस से गिरेगा। ए नाफे ये वो मकाम है जहाँ मेरा जवान लाल अली अकबर अपनी एड़ियों को रगड़ कर मेरी निगाहों के सामने अपनी जान खुदावंद आलम के हवाले करेगा। ए मेरे भाई, ए मेरे सहाबी हिलाल, ए मेरे सहाबी, ये वो जगह है कि जहाँ मैं अपनी अबा के दामन में अपने कमसिन भतीजे के लाशे को इकट्ठा करके सरजमीन करबला पे ख़याम हुसैनी की तरफ ले जाऊँगा। ए नाफे ये वो मकाम है जहाँ मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी तलब करूँगा, लेकिन 3 भर के तीर से उसका जवाब दिया जाएगा। इमाम बातें करते करते एक नशेब की तरफ आए। ए मेरे सहाबी, ए मेरे भाई, ये वो मकाम है कि जहाँ नशरे आशूरा के बाद तुम्हारा आका मौला 3 दिन की भूख और प्यास में खोली का नेज़ा अपनी गर्दन पे बर्दाश्त करने के बाद अपनी माँ की आगोश में शिविर के कुंद खंजर से तहे तहे किया जाएगा। ए नाफे ये वो मकाम है कि जहाँ तुम्हारा आका मौला इस दुनिया से अपने सफर आखिरत की तरफ रवाना हो जाएगा। अचानक मौला ने महसूस किया नाफे तक तेरी आवाज़ जा तो रही है, लेकिन नाफे की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। कहे नाफे मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अरे तुमने मेरी आवाज़ को क्यों नहीं ध्यान से सुना? अचानक नाफे कहते मौला मैं अब तक तो आपके सारे जुमलों को सुन रहा था, अरे अब तक तो सारी शहादतों की मैं आपसे सारी शहादतों की खबर ले रहा था, अरे सारी रुदात मैंने आपसे सुन ली, लेकिन जब से इस नशेब में आया हूँ नहीं मालूम कौन सी गुर्बत आपके लहजे में आ गई है और न जाने कौन सी मुअज़्ज़मा की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। ए मेरे लाल हुसैन, करबला में अपने आप को तनहा न समझना, अरे तूने मदीना छोड़ा, तेरी माँ फातिमा ज़हरा ने न हुसैन को करार है। पूरा फरमा, परेशान आलम की तमाम परेशानियों को बरतरफ फरमा, बीमार हम को तुम्हारे करबला अलैहिस्सलाम की सिफ़त में शफ़ाअत अमराद की इनायत फरमा, या महमूद जो महमूद पूरा हाजिर में मजलिस के तमाम महमूद के दर्जात को बुलंद फरमा। इमामों की बारगाह में बेहतरीन दुआ है, फजल ज़रा यूसुफ से ज़्यादा बच्चों के अबारी से ज़्यादा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ताजीर फरमा, उनके नज़र को ज़हूर हो तो उनको अपनी गुलामों और दोस्तों में शुमार फरमा। Ya Hussein, 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 Ya